1973, 1974, 1975, 1977 اپنی مالی حالات کا خود تبصرہ کیا ہے، جس میں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیری پیکر اور یہ کاؤنٹی کرکٹ لڑنے سے جو پیسے تھے 1,17,000 پاؤنڈ وہ حاصل ہوئے، وہ اس میں وہ بالکل جو ہے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچتے. اور اس میں کہتے ہیں کہ میں پیسے مانگتا پھرتا تھا، میری فائنینشیل حالت اتنی خراب تھی کہ میرے پاس رہنے کے لیے کرایہ نہیں تھا، اور میں اپنا بسہ لے کر اکثر بسوں میں اور پیدل جاتا تھا مختلف کرکٹ گراؤنڈ میں. تو یہاں پر یہ حالت بتائی ہوئی ہے، وہاں پر عدالت میں بتائی ہوئی ہے کہ جناب میری بہت بڑی آمدن تھی. تو وہ کن خطوں پہ جو کمپنی جو ہے وہ 77 میں بنی ہی نہیں تھی، سوان پرائیویٹ لمیٹڈ جو آسٹریلیا کی کمپنی ہے وہ 1984 میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ ان کا ڈائریکٹر جو ہے 77 کی ان کو دے رہا ہے کہ یہ جناب میں نے کی. تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ صرف پرجری نہیں، یہ فراڈ نہیں، یہ ایک باقاعدگی سے اثاثے بھی چھپائے گئے ہیں، ٹیکس بھی چوری ہوا ہے. اور وہ 1997 کا ریکارڈ جو اب آپ نے ثابت کر دیا کہ ثابت کرے گا، اور ان کی اپنی کتاب ثابت کرتی ہے. تو اس لیے عمران خان تم اب بھاگو نہیں، اب یہاں آ کے تم نے جواب دینا ہے. تو آج جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فورن فنڈنگ میں جو ان کے انور منصور صاحب ہیں وہ پہلے عدالت میں ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہوئی. آج بھی ان کی بحث جو ہے وہ مینٹینیبلٹی پہ تھی، تو یہ ڈینائی نہیں کرتے ہیں. اور جو وہ سٹپنی وکیل ہے جس نے اپنے آپ کو خود یہ رتبہ دیا ہے، بخاری صاحب جو ہیں، وہ یہ بات خود مانتے ہیں کہ نیازی سروسز لمیٹڈ 2015 تک رہی، اور ہم نے آج ڈان ٹی وی سے، جیو ٹی وی سے اور ایک وقت ٹی وی سے آج یہاں پر جمع کروایا ہے ریکارڈ، جس میں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1983 میں یہ فلیٹ خریدا ہے 1,17,000 پاؤنڈ کا، جبکہ اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے لون لیا ہے 61,000 پاؤنڈ میں نے صرف ڈاؤن پیمنٹ دی ہے، کیونکہ پیسے پورے نہیں ہو پا رہے تھے. تو یہ جو انکوزیٹوریل اختیار ہے، یہ جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں، جس میں نیازی سروسز انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے رپورٹ نہیں کی، 2002 کے الیکشن میں بھی نہیں کی، 2013 کے الیکشن میں بھی نہیں کی، اور مختلف اثاثوں میں بھی نہیں بتایا. اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ نیازی سروسز لمیٹڈ میں لاکھوں روپے تھے. وہ انہوں نے 2012 کے اگست کی 31 تاریخ کا جو انٹرویو ہے جیو ٹی وی پہ حامد میر کے پروگرام میں، انہوں نے مانا ہے کہ اس میں میرے لاکھوں روپے پڑے ہوئے، اور یہ بھی مانا ہے کہ میں اپنی یہ جو فورن فنڈنگ پارا ایڈمنسٹریشن والی ہے، یہ تو ایک ہے. افتخار کے ساتھ جو ایک پروگرام کرتے تھے جیو ٹی وی پہ، افتخار احمد صاحب کمپیئر تھے، اینکر تھے، ان کے پروگرام میں عمران خان نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے کہ میں نے جوا اپنے جو میرے سابق بردر ان لا ہیں ان کو میں نے سکھایا کہ اس طرح سے آپ جوا کھیلیں، ان چیزوں پہ پیسہ لگائیں، اس شرط پہ کہ جو آمدن ہوگی وہ مجھے حصہ دیں گے. وہ میں نے آمدن کا حصہ اپنے بردر ان لا سے لیا، اور اس سے میں نے پی ٹی آئی کا ادھار اتارا. یہ آن ریکارڈ سٹیٹڈ فیکٹ عمران خان کی اپنی ہے اس پروگرام میں، اس کا بھی ریکارڈ ہم نے اس میں جمع کروا دی ہے جو شیخ صاحب کے پاس، اور یہ کورٹ میں آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے ٹکرائی نہیں جا سکتی، یہ ایڈمیشنز ہیں. میاں نواز شریف نے کہیں بھی ہر جگہ پر انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اقامے والا، یہ بھی کنٹیسٹ کیا ہے، یہ بھی کنٹیسٹ کیا کہ وہ ایسٹ نہیں تھا. اور جو کنٹیسٹڈ فیکٹ تھے وہ لازماً ٹرائل کے ذریعے طے ہونے تھے، جو کہ انہوں نے یہیں پر خود ہی کر دیے، جس میں وہ پیسہ لیا ہی نہیں تھا سرے سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کیسوں کا واقعی کوئی مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. ایک میں بالکل ایک بے گناہ کو جو ہے وہ ایک پیسے نہ لینے پہ جو کنٹیسٹڈ فیکٹ ہے، جو پیناما میں جو مختلف منی لانڈرنگ میں جن کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہو پایا، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر ہوتا تو وہ لا کر کے کہہ دیا کہ جو پیسے بجائے لینے کے جو آپ نے نہیں لیے ان کے اوپر ہم آپ کو فارغ کریں. اور ایک طرف یہ صاحب ہیں جو ہر چیز مانتے چلے جا رہے ہیں، عدالت میں مانتے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ مانتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انکوزیٹوریل اختیار کیا استعمال ہوتا ہے اور کس طرح سے آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ.
مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں دانیال عزیز کی جانب سے کہا گیا کہ 1997 میں ایسڈز ڈکلیئر نہیں کیے گئے، جبکہ ایسڈز ڈکلیئر کرنے کا کالم موجود تھا۔ عمران خان نے اس وقت 5 حلقوں سے الیکشن لڑا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ عمران خان نے اثاثے چھپائے اور ٹیکس بھی ادا نہیں کیا۔ حنیف عباسی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ آپ نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے فیک ڈاکیومنٹس عدالت میں جمع کرائے۔ عمران خان نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں۔ دانیال عزیز کی جانب سے کہا گیا ہے عمران خان نے اپنے اثاثے چھپائے اور ٹیکس بھی ادا نہیں کیا۔